میرا سوال شفاعت کے بارے میں ہے کہ ایک شفاعت تو جو قرآن ہمیں تصور دیتا ہے، جو شفاعت حق ہے، جو شفاعت صحیح ہے، اور ایک شفاعت کا تصور جو ہمیں ایک خاص فکر والے لوگ دیتے ہیں، جس سے ایک پڑھے لکھے مسلمان کو یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ شفاعت بے اذن نہیں ہے، یہ شفاعت کرنے والے کی پاور پہ ہے، یا کرنے والے کا ایک انداز ہے کہ وہ جس کی چاہے شفاعت کر دے۔ اور وہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ جی جہنم واجب ہو چکی تھی، اعمال کم تھے، معاملہ بڑا خراب تھا۔ تو حجرہ اسود کے بارے میں بھی ایک روایت بیان کر رہے تھے کہ اس پہ جہنم واجب ہو چکی تھی، فرشتے لے جانے کے لیے آ چکے تھے جہنم میں، تو حجرہ اسود نے ایک انسان کے روپ میں شفاعت کی۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ہاں، جب پوچھا گیا تو اللہ پاک نے کہا کہ ہاں، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ مطلب روایت تو ٹھیک ہے، لیکن بتانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ بے اذن ہی نہیں ہے، یہ شفاعت کرنے والے کی ایک پاور ہے یا ایک انداز ہے۔ تو پلیز ذرا یہ باتیں تازہ تو ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ، اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے ہم سب کو، آپ کو، اور اللہ ہر دین والے کا بول بالا کرے۔ تو صرف یہ ذرا تازہ کر دیں کہ شفاعت حق کیا ہے اور شفاعت باطل کیا ہے۔ دیکھیے، ایک بات تو آپ نے یہ غلط کہہ دی کہ روایت تو ٹھیک ہے۔ آپ کو کیا پتا وہ روایت ٹھیک ہے؟ یہ حجر اسود کا واقعہ جس نے بھی بیان کیا، اس کے پاس سند کیا ہے؟ حدیث کی کس کتاب میں اس کا واقعہ کا ذکر آیا ہے؟ محدثین کی اس حدیث کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جب تک ان ساری باتوں کی تحقیق نہ ہو تو یہ کہ چونکہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے آپ نے کہہ دیا یہ بات تو ٹھیک ہے، روایت کا ٹھیک ہونا نہ ہونا یہ تو پھر تحقیق کے بعد معلوم ہوگا۔ اس لیے ایک تو یہ آپ اپنے بات میں اصلاح کر لیں۔ قرآن مجید میں شفاعت کا جو ہے دو طرح سے ذکر آتا ہے۔ ایک تو شفاعت کی نفی کلی کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگا، چنانچہ جو آیت الکرسی ہے قرآن مجید میں، جس کو حضور نے فرمایا ہے کہ یہ آیات قرآنیہ کی سردار ہے، اس سے پہلے جو آیت ہے، اس سے ایک نمبر پہلے آیت، ان میں لا شفاعہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کر دو اس سب میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی تجارت، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی۔ تو ایک نفی مطلق بھی قرآن مجید میں شفاعت کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی آتی ہے الا باذن اللہ کے ساتھ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ آیت الکرسی میں آ گیا۔ کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے حضور میں مگر اس کی اجازت سے؟ بغیر اذن رب شفاعت کا کوئی وجود نہیں۔ بلکہ بعض جگہ تو معلوم ہوتا ہے کہ دو طرف کا اذن ہوتا ہے، شفاعت کرنے والے کو بھی اذن ملا ہو اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی ایکسپریس پرمیشن ہو، ہاں اس کے بارے میں آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب دربار لگا ہوگا آخرت کا، قیامت کے دن کا، تو یہ چیز گویا کہ فرض کیجئے حضور ہی ہے، وہ کسی کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں تو وہی کے طور پر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ شفاعت کر سکتے ہیں اس کی، تو گویا کہ آپ کو اجازت بھی ہو گئی اور اس شخص پرٹیکولر کیس کی بھی۔ لیکن بہرحال بغیر اذن رب شفاعت کا سوال تو در حقیقت بالکل شفاعت باطلہ کا تصور ہے، اس کا قرآن مجید میں کوئی ثبوت نہیں۔